جنہوں نے انکار کیا تھا ان کی اولادوں نے حضور کو مانا، حضور پہ جانیں چھڑکی، حضور پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے مستعد اور فعال ہوئے۔ تو کہا کہ کتنی مشکل سے، کتنے کٹھن حالات سے گزر کے میں تمہارے تک دین پہنچایا ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک بات ہے کہ جو میرے قربا ہیں، میرے قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تم نے محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ مودت کا رشتہ استوار کرنا ہے، ان کے ساتھ الفت کا ربط قائم کرنا ہے۔ میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، جو کچھ کیا محض رضائے الہی کے حصول کے لیے کیا، لیکن میں تم سے صلہ نہیں مانگتا، لیکن یہ طلب کرتا ہوں کہ میرے اہل قرابت کے ساتھ تم نے محبت کرنی ہے، مودت سے پیش آنا ہے، الفت کے ساتھ ان سے ربط قائم کرنا ہے۔ عالی مرتبت سامعین، آپ کی اگر توجہ ہو تو میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب حضور نے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگا تو اہل بیت کی محبت بھی نہ مانگتے؟ اہل محبت کی کیوں بات، محبت اہل بیت کا پیار کیوں مانگا؟ وہ بھی تو صلے کی ایک صورت بن جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت جو طلب کی گئی، یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں تھی، یہ امت کی ضرورت تھی۔ اگر وہ اہل بیت سے جڑتے ہیں تو ان کے اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، یہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضرت زید بن ارقم کے علاوہ بھی صحابی اس کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر سے بھی اس مضمون کی روایت سنن ترمذی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جن چیزوں کو حضور بھی بھاری کہہ رہے ہیں وہ کتنی بھاری ہوں گی؟ میں اپنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، جو دین دیا میرے بعد تم بکھر جاؤ، تمہارے لیے کوئی آسرا نہ رہے، تمہیں تنہا نہیں چھوڑ کے جا رہا، تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، تمہیں دو بھاری اور تمہیں دو ثقیل چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید، فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، واستمسکوا بہ، اس کے ساتھ تمسک اختیار کر لو، جڑ جاؤ کتاب کے ساتھ۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، یہ اجالوں کی نقیب ہے، اس کے ساتھ وابستگی، قرآن کے ساتھ جڑاؤ، قرآن کے ساتھ دل بستگی، تعلق کے خاطر تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حضرت جابر والی حدیث میں کہ حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کو اللہ کی حبل ممدود کہا گیا، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی قرار دی گئی۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، وہ جب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھی وہ نشہ کبھی بھول نہیں پایا۔ فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اس کتاب کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اجالوں کی نقیب ہے، یہ روشنیوں کا مینارہ نور ہے، یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اس کی فکر کبھی بھی فرسودہ نہیں ہوگی، اس کا فلسفہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، یہ ہر دور کی ضرورت کی تکمیل کرے گی کتاب۔ یہ ہدایت کا وہ روشن مینارہ ہے کہ جس کے اجالوں کے اندر تم زندگی گزارنا کا ڈھب سیکھ سکتے ہو۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال نے کہا اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تو ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتا۔ اس قرآن سے تیرا تعلق، تیری وابستگی، تیرا دل کا ربط جو ہے وہ تجھے شاد کام کر دے گا اور تجھے کبھی بھی گمراہ
نہیں ہونے دے گا۔ کاش کہ ہم اس کتاب سے جڑ جائیں، اس سے وابستگی اختیار کر لیں، اس سے تعلق خاطر اختیار کر لیں۔ تو ایک تو یہ فرمایا میرے بعد تم، بلکہ ایک موقع پہ فرمایا اسی بلکہ حدیث میں لن تدلوا بعدی، اگر تم اس کے ساتھ وابستگی اختیار کر لو تو میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک تو قرآن کے ساتھ جڑاؤ، قرآن کے ساتھ جڑت، قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق، اس سے وابستہ ہو جاؤ، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو۔ عالی مرتبت سامعین، مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماہ صیام رمضان المبارک کے اندر پورا قرآن ختم کیا تھا، اور ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ 4 ماہ گزر گئے ہیں رمضان المبارک کو گزرے ہوئے، ان 4 مہینوں کے اندر ہم نے کتنے پارے تلاوت کیے ہیں، کتنا قرآن مجید پڑھا ہے؟ یہ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے اور آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ میں آپ سے ایک دوسرا سوال کرتا ہوں کہ کسی کی عمر 50 سال ہو گئی، کسی کی عمر 60 سال ہو گئی، کسی کی عمر 40 برس ہو گئی، کسی کی عمر 20 برس ہو گئی، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتابیں پڑھنے کی سعادت پائی ہے؟ حضور کی سیرت کی مکمل کوئی ایک کتاب اس سال آپ نے پڑھی ہو؟ مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ اگر 50 سال عمر ہو گئی ہے تو 10 سال میں ہم سمجھدار ہو گئے تھے، پڑھنا لکھنا سیکھ گئے تھے، تو سال کی ایک کتاب بھی ہم پڑھیں تو 50 سال کی عمر میں اپنے آقا کی سیرت کی 40 کتابیں تو ہم پڑھ چکے ہوں گے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضور کی سیرت پر کوئی ایک کتاب پڑھی ہو، اس سال میں پڑھی ہو، گزشتہ سال پڑھی ہو، ہر سال کوئی نئی کتاب حضور کی سیرت پہ آئے تو وہ پڑھنے کی سعادت پاتا ہو؟ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو پھر یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے، مسلمان ذلیل و رسوا ہو گئے، مسلمان غالب کیوں نہیں آ رہے؟ میاں کس بات پہ غالب آئیں؟ ہمیں تو جو نصاب دیا گیا ہم نے وہ نصاب بھی اٹھا کے نہیں دیکھا، نہ اپنے آقا کی سیرت پڑھی، نہ ہدایت کا سرچشمہ کتاب رحمت قرآن مجید جو ہمارے آقا و مولا کی وساطت سے ہمارے تک اللہ کا پیغام پہنچا، ہم نے نہ اس کی تلاوت کی، تو دنیا کے اوپر ہم کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ ایک طالب علم پیر صاحب کے پاس آیا کہ دعا کیجئے کہ میری بورڈ میں پہلی پوزیشن آ جائے، تو پیر صاحب بہت خوش ہوئے، کہا ضرور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو بیٹا بتاؤ، آپ کے پیپر تو بہت اچھے ہوئے تھے، آپ نے محنت تو بہت اچھی کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں پیر صاحب، میں نے تو پیپر دیے ہی نہیں۔ تو پیر صاحب کہیں گے کہ صاحب تو نے مجھے پاگل سمجھا ہے یا تم خود بے وقوف ہو؟ تم نے محنت کی ہوتی، راتوں کو کتابوں میں گزارا ہوتا، رات جگہ کاٹے ہوتے، پھر محنت کے ساتھ تم نے محنت کے ساتھ تیاری کے بعد پیپر دیے ہوتے تو مجھ سے دعا کرواتے کہ میری پوزیشن آ جائے، اور تم نے نہ داخلہ بھیجا نہ تم نے پیپر دیے اور مجھ سے دعا کروانے آگے ہو کہ میرے امتحان میں پہلی پوزیشن آ جائے، تو تم خود بے وقوف ہو یا مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ اس امت نے نہ قرآن پڑھا، نہ حضور کی سیرت پڑھی، نہ حضور کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی، نہ قرآن کی مطابقت میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی، اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں آگے کیوں نکل گیا، فلاں آگے کیوں نکل گیا، ہم پیچھے کیوں نکل گئے، ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ تو ہم آگے کیسے جا سکتے تھے؟ ہم نے محنت کی ہوتی، ہم نے دن رات ایک کیا ہوتا، اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہوم ورک کیا ہوتا، پھر پیچھے رہتے تو کوئی شکایت کا حق بھی بنتا تھا۔ لیکن ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے تو نیندیں پوری کی ہیں، ہم نے تو عیش و عشرت کی ہے، ہم نے تو آوارگی میں وقت گزارا ہے۔ تو ہمارے پاس روشنی کا مینار قرآن کی شکل میں موجود تھا، اور میرے حضور نے فرمایا اگر اس سے جڑے رہو گے لن تدلوا بعدی ابدا، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن ہم نے اس کتاب کو کبھی اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، بلکہ اقبال نے ایک بہت خوبصورت بات کی اور بڑے خوبصورت پیرائے میں تنقید کی، اور وہ کہتے ہیں کہ تو صوفی اور ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن اگیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست یز یاسین او آساں بمیری۔ تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔
قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ تلاوت سے اس بوڑھے کی جو ہے وہ جان آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن اقبال کہتا ہے مجھے افسوس ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ اس سے بھی تو نے مرنے کی راہیں تلاش کی، کاش کہ اس قرآن سے تو نے جینے کے راستے نکالے ہوتے۔ تو فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، وہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اچھی طرح تھام لو۔ کا ایک بھاری چیز میں قرآن کی شکل میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر دوسری بات وَإِطْرَتِي اہلبیتی، فرمایا میرے اہل بیت، اور 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے حوالے سے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے حوالے سے۔ ان 2 چیزوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، لن تضلوا بعدی، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج امت 73 گروہوں میں بٹ گئی، میرے حضور نے تو کہا تھا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تو یہ امت ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہو گئی؟ یہ امت گروہوں میں کیوں بٹ گئی؟ یہ امت فرقہ فرقہ کیوں ہو گئی؟ یہ امت ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہو گئی؟ حضور نے تو کہا تھا لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، لیکن حضور نے شرط رکھی تھی، ایک قرآن سے جڑے رہنا، ایک میرے اہل بیت سے جڑے رہنا۔ تو گمراہی کیسے ہوئی؟ کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا، لہٰذا گمراہی مقدور ہو گئی۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے، وہ کامیاب اور بامراد ہیں، اور وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جو قرآن اور اہل بیت کے دامن کو جو ہے وہ کبھی چھوڑتے نہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے، اس میں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ آپس میں کبھی جدا بھی نہیں ہوں گے، یعنی قرآن اور اہل بیت یہ کبھی جدا بھی نہیں ہوں گے۔ اہل بیت کا اور قرآن کا اتنا گہرا ربط ہے کہ یہ آپس میں جدا بھی کبھی نہیں ہوں گے۔ حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھے آپ ملیں گے۔ یعنی قرآن اور اہل بیت ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر فرمایا یہ دونوں چیزیں یعنی قرآن اور اہل بیت یہ آپس میں بھی جدا نہیں ہوں گے، ہمیشہ یہ اکٹھے رہیں گے۔ اور ہم نے دیکھا قرآن اگر نبی کے سینے کے اندر تھا، حسین سینے کے اوپر تھا، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ سر حسین کٹ کے نیزے کی نوک پہ آ گیا، تو جب غور کیا تو لب ہل رہے تھے اور قرآن وہاں حسین کے ساتھ موجود تھا۔ یہ قرآن کبھی اہل بیت سے جدا نہیں ہوا، اور اہل بیت کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوئے، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کبھی الگ نہیں ہوئے قرآن اور اہل بیت۔ تو اہل بیت کا قرآن کے ساتھ ربط اور تعلق اور محبت، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی محبت کا خود درس دیا۔ اب یہاں ایک سوال تھا، پہلے میں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کیا قرآن ہماری ضرورتوں کا کفیل نہیں ہے؟ ہمارے دکھوں کا مداوا نہیں ہے؟ ہمارے درد کا درما نہیں ہے؟ جب قرآن ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو پھر اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے اپنے ایک مرید کو صندوق دیا اور کہا بیٹا اس کو جاؤ اور دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کراؤ، اور سنو کھول کے نہیں دیکھنا اس کے اندر کیا ہے۔ مرید گیا اور اس نے جا کے وہ صندوق دریائے دجلہ میں پھینکا۔ جو ہی پھینکا تو عجیب منظر دیکھا کہ دریا نے راستہ دے دیا اور صندوق کو محبت سے اپنی آغوش میں سمیٹا۔ مرید واپس آیا تو شیخ سے کہنے لگا حضرت یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی سوال نہ کرتا، مجھے بتایا جائے اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے دریا نے بھی راستہ دیا، اور اگر وہ اتنی ہی برکت کوئی شے تھی تو آپ نے پھینکوا کیوں دیا؟ یہ ایک مسئلہ ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر وہ کوئی معزز شے تھی تو پھینکوائی کیوں؟ اور اگر نہیں تھی کوئی معزز شے تو سمندر نے دریا نے راستہ کیوں دیا؟ تو شیخ نے فرمایا بیٹا تم نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا ہے، اگر میں
تمہیں بتاؤں گا نہیں کھل کے تو تمہیں قرار نہیں ملے گا. سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و غوامض اور اسرار پر ایک کتاب لکھی تھی. پھر 12 سال اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ ہو. پھر 12 سال سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک منتقل کروں کہ نہ کروں. 36 برس گزرنے کے بعد آج میں نے فیصلہ کیا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میری 36 سال کی کمائی تھی جو تم دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کر کے آیا ہو. جب قرآن اتنا کافی ہے، ہر ضرورت کا کفیل ہے، ہر دکھ کا مداوع ہے، ہر درد کا درماں ہے، ہر مرض کا علاج ہے، ہر دکھ کی شفا ہے، تو پھر کیا ضرورت تھی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی ساتھ تھامنے کی تلقین کی گئی؟ قرآن کافی تھا. قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے. تو پھر کیوں کہا گیا کہ قرآن کو بھی تھامو اور اہل بیت کے دامن کو بھی تھامو؟ کیا قرآن کافی نہیں ہے، وافی نہیں ہے، شافی نہیں ہے؟ تو سنو، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل. اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے. ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لوگے تو تم ہدایت پہ گامزن رہو گے. جہاں قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کی تلقین کی، وہاں حضور علیہ السلام نے اپنی اطرت کے ساتھ محبت کرنے کا درس بھی دیا. حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بلکہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے فرزند ہیں. اللہ اکبر. پورے قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام ذکر کیا گیا ہے اور وہ حضرت زید کا ہے. باقی صحابہ کے مناقب موجود ہیں لیکن کسی صحابی کا نام لے کے قرآن میں ذکر نہیں ہوا. اگر کسی صحابی کا قرآن میں نام ذکر ہے تو وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. حضرت زید کے فرزند اسامہ بن زید، اسامہ حضور کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام تھے، اور ان کا نکاح حضرت برکہ ام ایمن سے حضور نے کیا تھا. ان سے جو فرزند پیدا ہوا اس کا نام اسامہ بن زید ہے. فتح مکہ کے دن حضور کے ردیف تھے یہ، اور آقا کریم ان کو پوتوں کی جگہ پہ رکھتے تھے، اور یہ بلا تکلف حضور کے پاس ملنے آ جاتے، اپنی ضرورتیں حضور کی خدمت میں پیش کرتے، حضور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے. کہتے ہیں ایک رات مجھے کوئی کام پڑ گیا، مجھے کوئی حاجت تھی، میں حضور کی خدمت میں گیا اور رات کا ایک حصہ بیت چکا تھا. صحابہ حضور کے دروازے پہ دستک دینے سے گریز کرتے تھے، لیکن اگر ناگزیر حالات ہوتے، دستک دینی پڑ جاتی تو وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے دیتے. اللہ اکبر. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ روایت لائے ہیں ادب المفرد کے اندر، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر. صحابہ جب حضور کے دروازے پہ دہلیز پہ دستک دیتے تو اپنی انگلیوں کے پوروں سے دیتے. ملا علی قاری علیہ رحمہ اس کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں کہ ناخنوں کے ساتھ، پوروں کے ساتھ دستک دینے کا مطلب کیا؟ کہا اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن. یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا. ساغر صدیقی نے کہا تھا میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. یہ ساغر کا، شاعر کا تخیل ہے، کبھی عملاً اس نے در حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی، صحابہ نے دے کے دکھائی. لیکن ناگزیر حالت ہوتی تو دستک دیتے، ورنہ وہ حضور کے دروازے پہ بیٹھ جاتے، درود پڑھتے رہتے، حضور خود ہی تشریف لے آتے. حتیٰ تخرج الیہم، سورہ الحجرات. اللہ اکبر. حضرت اسامہ بن زید حضور کی دہلیز پہ گئے، رات کا ایک پہر گزر چکا تھا، تو حضور سے عرض کیا تو حضور رات کو ایسے ہی تشریف لائے کہ چادر کی حضور نے بکل ماری تھی. تو کہتے ہیں کہ میں جو حاجت کہی حضور نے میری حاجت پوری کر دی، لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور نے ایسے جو بکل کی ہوئی تھی اس کے اطراف میں ابھار تھے جس طرح اندر کوئی ہو. تو مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے حضور سے پوچھ لیا. میں نے کہا بندہ نواز یہ پہلوؤں میں کیا شے ہے؟ فکشفہ، تو حضور نے چادر کھول دی. تو میں نے کیا دیکھا؟ فائز الحسن والحسین علی ورکہ. تو ایک پہلو سے حضرت امام حسن لپٹے ہوئے تھے، ایک سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے.
فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے مالک ان سے بھی پیار کر۔ ان کی محبت سکھائی، ان کا درس سکھایا، پھر ان کی عظمتیں بتائی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدان صحابی تھے، اللہ کے محبوب کے مختلف صحابی مختلف ڈیوٹیاں دیتے تھے۔ ایک صاحب الوسادہ تھے، ایک صاحب النالین تھے، جب حضور کہیں جاتے تو وہ ساتھ چلتے، حضور نالین اتارتے اور تو وہ نالین سنبھال لیتے، حضور جب واپس آتے تو نالین پیش کرتے۔ ان کو کہا گیا صاحب نالین، حضور کے نالین سنبھالنے والے، اللہ اکبر، ان کے نالین کو پیوند لگانے والے، کعبہ قوسین کی منزل کا پتہ دیتے۔ اور وہ کیا کسی نے کہا کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ کیا شان ہے، صاحب الوسادہ، حضور علیہ السلام کا تکیہ اٹھانے والے۔ ایک صحابی تھے اصلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صرف ڈیوٹی یہ تھی کہ حضور کے ساتھ چلتے، اور جب پڑاؤ کا وقت آتا تو وہ حضور کی سواری کا کجاوا اتار دیتے تاکہ سواری کو راحت پہنچے، اور جب صبح دوبارہ سفر کا آغاز ہوتا تو کجاوا کس دیتے، بس یہی ان کی ڈیوٹی تھی۔ کہتے ہیں ایک سفر پہ میں حضور کے ہمراہ تھا، تو سردیوں کا موسم تھا، جب قافلے کے کوچ کے لمحے آئے تو میرے اوپر غسل کی حاجت تھی۔ اب ٹھنڈے پانی سے اگر میں نہاؤں تو مجھے اندیشہ ہے بیمار پڑ جانے کا، تو میں کہیں سے لکڑیاں جمع کر کے لایا تاکہ پانی گرم کیا جائے اور غسل کروں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ تو میں نے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کا کجاوا آج تم یوں کس دو، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کا کجاوا کس دیا، حضور بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ میں پیچھے سے غسل کیا اور میں بھی اپنے گھوڑے کو، اپنے اونٹ کو، اپنی سواری کو ایڑ لگائی اور میں بھی ساتھ شامل ہو گیا۔ جو ہی میری سواری حضور کی سواری کے قریب آئی تو حضور نے میری جانب دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے کہ اے اصلح، آج کجاوا کچھ بدلا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا۔ میں نے عرض کی بندہ نواز، میں نے کسا بھی نہیں ہے، یہ انصاری صحابی ہیں فلاں، یہ انہوں نے کسا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو میں نے عرض کی حضور میں غسل سے نہیں تھا اور میں گوارا نہیں کرتا جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے میں ان لکڑیوں کو بھی بے وضو ہاتھ لگاؤں۔ یہ ان کی محبت کا عالم۔ تو حضور نے مختلف صحابہ کو مختلف اعزازات دیے ہوئے تھے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کا اعزاز کیا تھا؟ صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے رازدار تھے۔ جب حضور نے کوئی راز کی بات کہنی ہوتی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں اپنی امی سے اجازت لی کہ امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز حضور کے پاس پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ دن کی نمازوں میں شامل ہوتے، گھر تھوڑا سا فاصلے پہ تھا اور ماں بوڑھی تھیں اور بیمار بھی تھی، تو ان کی عیادت کے لیے ان کو شام کو گھر ہونا پڑتا، لیکن ان کی آرزو ہوتی کہ حضور کے پیچھے وہ نمازیں پڑھوں جن نمازوں میں حضور قرات کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کا قرآن بھی سنا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن فجر کی نماز تھی، حضور تھے اور سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، کہا آج تک نشہ ہی نہیں اترا۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرا چاہ تھا کہ میں حضور کے پیچھے نماز مغرب پڑھوں، تو میں نے اپنی ماں سے کہا امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضور کے پیچھے نماز مغرب پڑھوں گا اور اس کے بعد حضور سے آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا کہ حضور میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دیں، میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ لالچ بہت اچھی دی، ماں نے کہا پتر جاؤ میں اجازت دیتی ہوں، میرے لیے بھی حضور سے دعا کروانا اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کروانا۔ کہتے ہیں میں آیا اور مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ ماں سے کیا ہوا وعدہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کروانا، لیکن حضور نماز کے بعد نوافل میں مشغول ہو گئے، اذکار میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ میں موقع کی طاق میں تھا کہ جب حضور کوئی توجہ فرمائیں تو میں عرض کروں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور میری ماں کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا فرما دیں، لیکن کوئی موقع ہی نہیں ملا، حتیٰ کہ عشاء کی اذان پکارے جانے لگی۔ حضور آئے مصلی پہ نماز پڑھائی، سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ میں حضور سے اب عرض کروں، لیکن حضور اٹھے
اور حجرہ انور کی جانب چل پڑے۔ تو میں نے کہا کہ ماں کو کیا جواب دوں گا؟ ایک نماز کی چھٹی لے کے آیا تھا، نمازیں بھی 2 ہو گئی، اور ماں سے وعدہ کیا تھا حضور سے دعا کرواؤں گا بخشش و مغفرت کے لیے، تو وہ بھی نہیں کروا سکا، اور حضور جا رہے ہیں۔ تو میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ غیر اختیاری طور پہ کچھ چال تیز ہو گئی اور میرے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جو ہی میرے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی تو حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر فرمایا کہ من ھذا، میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ تو نہیں؟ تو میں تو موقع کی تلاش میں تھا، میں نے کہا جلدی قل تو نعم، میں نے کہا جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے ہو؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے ہو؟ کہتے ہیں کام کیا کہتا، وہ تو جنبش لب سے پہلے ہو گیا، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی لینا نہیں پڑتا، وہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ تو کہا غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے ہو؟ تو اب کام کیا بتاتا، وہ کام تو ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا حذیفہ سنو، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے دھرتی پر کبھی نہیں آیا، اور آج اللہ سے اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے۔ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے، اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ فرمایا یہ فرشتہ مجھے ابھی میسج دے کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا لوگوں کے سامنے، حضور نے ان کی محبت کو بیان فرمایا لوگوں کے سامنے، اور فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا ان کی محبت، ان کا پیار۔ یار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو کبھی کندھوں پہ بٹھایا، کبھی حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی آغوش میں بٹھایا، کبھی انہوں نے منہ کھولا تو حضور علیہ السلام نے ان کے اندر لعاب ڈالا، اور کبھی حضور علیہ السلام سجدہ ریز ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی پشت پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی پشت پہ حضرت امام حسین بیٹھ گئے اور حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم پیچھے تھے، چونکہ معمول جو ہوتا ہے 3 تسبیحات کا، 5 تسبیحات کا، تو ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے، غیر ارادی طور پہ سر اٹھ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہمارے سر اٹھتے تھے، لیکن ہم دیکھتے تھے کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھے، حضور ہم پھر سجدے میں چلے جاتے تھے۔ کئیوں کو تو یہ گمان ہوا کہ شاید حضور کی روح قبض ہو گئی ہے، لیکن حضور نے سجدے کو طول دیا، اتنا طول دیا کہ حضرت امام حسین خود اترے، پھر حضور علیہ السلام نے سر نور اٹھایا۔ تو بعد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے سجدے کو طول دیا کہ مجھے ان کی دل جوئی کا خیال اور لحاظ تھا، اور میں سر اٹھاتا تو یہ میری پشت سے گر جاتے۔ حالانکہ حضور سجدے میں ہیں اور مصلی پہ ہیں، اگر امام حسین گرتے بھی تو اتنی یہاں سے گرنے سے کتنی چوٹ لگتی، لیکن اس کے باوجود حسین ابن علی کا یہاں پشت پیمبر سے گرنا حضور گوارا نہیں کرتے تھے۔ کیا حضور کے قلب اطہر پہ گزری ہوگی جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گرے ہوں گے، اور ان کے بدن کے اوپر جو زخم آئے۔ ایک تو وہ ہمارے جو ہے وہ مقررین کا سٹائل ہے، لیکن محتاط روایات کے مطابق آپ کا جب پیراہن اتارا گیا تو آپ کے پیراہن کے اوپر جو ہے وہ اس قدر پھٹا ہوا تھا جگہ جگہ سے تیروں سے، اور جگہ جگہ 34 گھاؤ تلواروں کے، اور 33 زخم جو ہے وہ نیزوں کے، اور 113 سوراخ تیروں کے جو ہے وہ آپ کے اس جبہ اقدس میں تھے، اور آپ کے بدن کے اندر اتنے تیر پیروست تھے۔ لیکن حسین تیری عظمت پہ قربان، سجدے میں سر رکھا تو حسین اس حالت سجدہ کے اندر جب ایک عضو بدن کے اندر تیر ہے یا نیزہ ہے یا بالا ہے یا سنگین چبھی ہوئی ہے، حسین ابن علی پیشانی سجدے میں سر کے کہہ رہا ہے اللہم ردن بقضائک وصبرن علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی العالی۔ مالک جو تیری تقدیر ہے اس پہ تیرا حسین راضی ہے، جو دکھ آئے
اس پہ کوئی شکوہ زبان پہ میں نہیں لے کر آیا. مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں, تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا. لیکن ادھر سے آواز آ رہی تھی, اس پیاسے پر نبی علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. آج تو مالک بھی فرشتوں سے کہہ رہا تھا, جب حضرت انسان کی تخلیق ہونے لگی تھی تو فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. انسان کو خلافت دی جا رہی ہے, یہ تو دھینگا مشتی کریں گے, شر فساد کریں گے, تیری تسبیح کے ترانے تو ہم پڑھتے ہیں, رکوع قیام اور سجدے تو ہم کرتے ہیں. لیکن آج رب نے بھی کہا ہوگا ذرا لاؤ اپنے سارے سجدے, اور حسین ابن علی کے سجدے کے مقابل لا کے تو دیکھو. ایسا سجدہ کیا جس پر کائنات ناز کرتی ہے, جس پر سجدے کو بھی فخر ہے اور سجدے کو بھی ناز ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام عرفات میں تھے اور حضور کو بتایا گیا کہ ایک حاجی آیا ہے لبیک لبیک پکارتا ہوا, اور وہ اونٹ سے گر پڑا ہے. گرنے کی وجہ سے اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی موقع پر وفات ہو گئی ہے, ڈیتھ ہو گئی ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ اس کو احرام کے اندر ہی کفن دے دیا جائے اور اس کا جنازہ پڑھا جائے اور دفن کر دیا جائے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا چونکہ یہ اس حالت میں فوت ہوا ہے, کل قیامت کے دن جب یہ اٹھایا جائے گا ملبیان, اس کے لبوں کے اوپر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں گی. چونکہ کوئی جس حالت کے اندر فوت ہوئے اسی حالت کے اندر اٹھایا جاتا ہے, یہ ضابطہ حدیث پاک میں موجود ہے. اب سنو, حسین ابن علی کا سر دستے قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا, تو قیامت تک حسین کا سر سجدے میں ہے. لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے, حسین کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا. اتنا طویل اور لمبا سجدہ بھی کسی نے نہیں کیا جو حسین ابن علی کر رہا ہے. اے حسین ابن علی تم پر سلام, نازش آل نبی تم پر سلام, تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام, لالا گوں لالا بدن لالا کفن, اے چمن اندر چمن, زندگی ہی زندگی تیری حیات, اے حیات اندر حیات. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. ہم حسین والے نہیں, ہم واہ حسین والے ہیں. اے حسین ابن علی تو نے جو انوکھا انداز اختیار کیا, اتنے زخم کلیجے پہ ہوں, اتنے نیزے اور تیر ہوں, سجدہ قضا نہ ہونے پائے. حسین ابن علی نے اپنے ماننے والوں کو بتایا کہ حسین کا سر سجدے میں کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سر کسی اور کے آگے نہیں جھکتا. یزید نے بیعت مانگی تھی, امام حسین نے سر تو دے دیا, ہاتھ نہیں دیا. لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں, امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا, سر کٹوا دیا. لیکن یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا. بلکہ میں ایک اور بات کہتا ہوں, آپ کربلا کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ نیزوں کی نوک پہ شہیدوں کے سر چڑھائے گئے. اللہ اکبر. اور آپ کے مبارک جسم جو تھے وہ گھوڑوں کی ٹانپوں سے رون دیے گئے. کربلا کی تاریخ پڑھیں, امام حسین کے سر کی کہانی تو ملے گی, اور روندی ہوئی استخوان مبارکہ, روندی ہوئی ہڈیوں کا ذکر تو ملے گا. لیکن امام حسین کا ہاتھ آپ کو کربلا کی تاریخ میں نہیں ملتا. یہ کہانی اس طرح بنتی ہے کہ اگر کٹا ہوا آپ کا ہاتھ مل جاتا تو جس طرح وہ نیزے پہ چڑھا کے سر لے گئے تھے یزید کے دربار میں, آپ کا کٹا ہوا ہاتھ بھی جو ہے وہ نیزے پہ چڑھا کے لے جاتے. اور یزید جس طرح آپ کے مبارک ہونٹوں پر چھڑیاں مارتا تھا, وہ آپ کے کٹے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتا حسین تمہارا ہاتھ زندگی میں میرے ہاتھ میں تو نہیں آیا, لیکن اب تو آیا ہے. لیکن گھوڑے کے پاؤں تلے روندا تو گیا, لیکن حسین کا جو ہے وہ ہاتھ وہ یزید کے ہاتھ میں کٹنے کے بعد بھی نہیں آیا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفا کی انوکھی داستان رقم کر دی. اقبال تڑپ اٹھا سرخ رو عشق